تو میں دوائی لینے کے لیے آئی تو وہاں دو لیڈیز آئیں کہنے لگی کہ یہاں پر وہ تسبیح خانہ ہے وہاں دعا کرا لیں آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس سکین نہیں ہے، آپ کیسی سیکیورٹی کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو اگر آپ کو کسی اور معاملے میں تو کسی نے کہا لڈو ہیں لڈو کھا لیں آپ. میں نے کہا نہیں میں لڈو نہیں کھاتی، ایسے میں نہیں کھاؤں گی لڈو. پتنی اور سب سے جو دکھ کی بات ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ بیچاری مینٹلی ڈسیبل ہے. اس والوں کے ہاتھ جوڑو میرے خدا کے واسطے، میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے کہ ہم اب ریلیز اقصیٰ کے نام سے ایک ٹرینڈ چلائیں گے، ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ چلائیں. صبح کی بچی کوئی شام کو 9 بجے جا کے انہوں نے یہ FIR کر ملتان سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی گئی ہے، اس طرح کی جاتی ہے. اب لوریوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہر کا نام، جب تک یہ ریکوری نہیں ہوگی میں سکون کا سانس نہیں لوں گا، میں ریکوری کرا کے رہوں گا. السلام علیکم، ان سائڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں فیصل. آج میں ایک ایسی کہانی کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. ایک ماں ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے اقصیٰ، جس کی عمر ہے 33 سال. وہ دماغی طور پر مکمل نہیں ہے. میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ میں ان کو مینٹلی کہوں یا کچھ بھی کہوں، لیکن اس بے رحم معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ ایک انسان پہلے ہی اپنے گھر میں ایک اولاد سے اس کی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور پھر وہی معاشرے میں سے کچھ چند لوگ، درندے لوگ اٹھتے ہیں اور اس کی بیٹی کو گواہ کر لیتے ہیں. یہ واقعہ ہوتا ہے 4 تاریخ کو، آج ہوگی 11. اس کی FIR ہوتی ہے، یہ FIR میرے پاس ہے، اس کو میں ویڈیو کے اوپر بھی لگا دوں گا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس لڑکی کو ورگلا پھسلا کر وہاں سے لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نہ تو کوئی عطا ہے اور نہ ہی پتہ ہے. اور اس کو تحفظ کس نے دینا تھا؟ ہماری پولیس نے. پولیس 7 دنوں تک اس کا کوئی پتہ ہی نہیں لگا سکی کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم کہاں تک پہنچے ہیں. وہ کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہ رہے. میں نے ASI کو کال کی تو وہ کہتے جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پاکستان میں کہ وہ 7 دن سے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، کس نے کیا اور کیوں ہوا ہے. حالانکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ لاہور میں سیف CCTV جو کیمریز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہمارے وہ وہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں. یہ ایکسپوز نظام ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب ساری کہانی جانیں گے ہم ان کی ماں سے، اور اس کے بعد میں آپ کو عوام سے بات کرنا چاہوں گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اس کیس کو ہم نے سیریس لینا ہے. یہ ایک ماں میرے پاس بیٹھی، پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں جو گھر میں جن کی بیٹیاں نہیں مل رہی ہوں گی، کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جن کو یہ سیریس ہی نہیں لیتے. تو یہ کہانی سنتے ہیں ان سے، اور اس کے بعد میں جو آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میری آپ سے یہ بنتی ہے کہ آپ نے اس پہ ضرور جو ہے عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے بات. پہلے کہانی سنتے ہیں. جی السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام بیٹا. ماں جی، آپ کی بیٹی کا نام اقصیٰ ہے. جی. سارا وقوع کیسے ہوا؟ آپ کہاں پہ تھیں؟ آپ پہلے تو مجھے بتائیں بلونگ کہاں سے کرتی تھی اور لاہور کیا کرنے آئی تھی؟ ملتان دوائی لینے آئی تھی دواخانے ابکری والوں کے پاس. بیٹی میری تھوڑی سی نا دماغی وہ ہے پرابلم تھی، تو میں دوائی لینے کے لیے آئی تو وہاں دو لیڈیز آئیں کہنے لگی کہ یہاں پر وہ تسبیح خانہ ہے وہاں دعا کرا لیں آپ. میں نے کہا ہم تو ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، کہ نہیں کریں، دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. میں نے کہا اچھا چلو چلتی ہوں. میں اس کو اپنی بچی کو بٹھا کے اپنی بہن کے پاس آئی. میری بہن جب وہاں میں تسبیح خانے گئی ہیں دعا کرانے کے لیے تو وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں کہیں لڈو ہیں لڈو کھا لیں آپ. میں نے کہا نہیں میں لڈو نہیں کھاتی، ایسے میں نہیں کھاؤں گی لڈو. پتنی کس قسم کے لڈو ہیں یہ؟ ہاں میں نے نہیں کھایا، میں نے لڈو نہیں کھایا. کہ نہیں لڈو کھا لیں آپ، ابھی ٹھہرے ہیں، ابھی دعا کرائیں فلانا. انہوں نے مجھے وہاں روک کے رکھا. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر میری بہن اب میری بیٹی کو لے کے باہر نکلی کہ لاؤ دیکھا اتنی دیر ہوئی، کافی دیر سے آئی نہیں، دوا کا بھی ٹائم آنے والا ہے. جب وہ باہر لے کے میری بیٹی کو نکلی ہے، وہ آگے گئی گاڑی کو دیکھنے کے لیے، پیچھے سے میری بیٹی جو ہے نا جناب ادھر گئی ہے جہاں جدھر میں گئی پتہ کرنے کے لیے کہ لاؤ میں پتہ کر کے آؤں. اتنا تو سینس میں تھی وہ. تو وہ آئی یوں مڑی ہے، وہاں سے وہ غائب ہو گئی ہے. آگے گئی ہے وہاں پر کہتے ہیں وہ بس آئی ہے میٹرو، اس کے بعد وہ ہم نے کہا شاید پہ چڑھ گئی ہوگی، لیکن جب پتہ وہاں پر وہ نکلوائی اس کی کہتے ہیں ویڈیو تو اس میں نہیں چڑھی، بس ہٹی ہے، وہ غائب ہے. اچھا ہاں، اس کے پیچھے عورت بھی لگی ہے اور 2 مرد بھی تھے، 3 یا 2 مرد بھی تھے وہاں پر، عورت بھی. لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا. میں اتنا کہہ کے گئے پولیس والوں کے ہاتھ جوڑو میرے خدا کے واسطے، میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ یہاں سے کیسے غائب ہوگی اتنی جلدی؟ وہ تو بہت معصوم ہے، کسی کی جانتے بھی نہیں. اب تو نیا شہر ہے یہاں، میری دوائی دینے کے لیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کون سی گاڑی کدھر جا رہی کہاں جا رہی. خدا کے واسطے ہماری مدد کرے. اتنی مشکلوں سے انہوں نے یہ کاٹی ہے 9 بجے صبح کی بچی کوئی شام کو 9 بجے جا کے انہوں نے یہ FIR کاٹی ہے.
اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز کی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ FIR جو ہے وہ 4/11/2023 کی کٹی ہے اور آج 11 ہو گئے ہیں, 7 دن کا ٹائم گزر چکا ہے اور نہ تو کوئی ابھی, اگر میں اسی ویڈیو پہ CCTV کی فوٹیج بھی چلا دوں تو اس میں واضح دکھا جا رہا ہے کہ اس بچی کے پیچھے ایک عورت چل رہی ہے اور 2 لڑکے پہلے کھڑے تھے, وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس سکین نہیں ہے, آپ کیسی سیکیورٹی کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو, اگر آپ کو کسی اور معاملے میں کسی کو پکڑنا ہو تو وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ کیسے پکڑا جاتا ہے, اور جس کو نہیں پکڑنا ہو اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں پکڑنا. یہ ماں کے آنسو جو ہیں یہ ایسے رائے گاں نہیں جانے چاہیے. میں اب وہ بات کرنا جا رہا ہوں عوام سے کہ اب ہم سب مل کے, میں اس میں میڈیا کو بھی, میں جنرل پبلک کو بھی, میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب ریلیز اقصیٰ کے نام سے ایک ٹرینڈ چلائیں گے, ٹویٹر پہ بھی, فیس بک پہ بھی, ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ چلائیں گے, اس ویڈیو کے ساتھ چلائیں گے, جیسے چلانا چلائیں. ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ پبلک کی پاور کیا ہوتی ہے. اگر پولیس سوئی ہوئی ہے تو عوام تو جاگ سکتی ہے, اگر عوام جاگ سکتی ہے تو اس ماں کے آنسو جو ضائع ہو رہے ہیں, اس کی جو بیٹی ہے اس کی ماں کے پاس ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی کتنی مائیں اور کتنی بیٹیاں ایک دوسرے سے الگ ہوں گی. اب پولیس کی اگر میں بات کر لوں تو پولیس والے ایسی پتہ نہیں کون سی نیند والی گولی کھا کے سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہا. میری کال کرنے کے بعد ان کا آنسر یہ تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس CCTV فوٹیج ہیں, آپ کے پاس وہ علاقہ ہے, آپ کے پاس سارے ریسورسز ہیں, آپ پکڑنا چاہو تو آپ ود ان 24 آور پکڑ سکتے ہو, بٹ آپ نہیں پکڑ رہے. آپ کی بھی ملی بھاگت ہے یا آپ جو ہے وہ ویسے ہی نیند کی گولی کھا کے سوئے ہوئے ہو تو ایک الگ بات ہے, بٹ یہ چیز ہونی چاہیے, اس کی ریکوری ہونی چاہیے. ماں جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی بڑے آفیسر کو اپروچ کیا ہے یا آپ وہ ASI اور جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں ان تک بات گئی ہے صرف؟ بس انہیں کے وہ یہ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پرچہ کٹوایا. میری وہ جو جن کے میں آئی ہوئی تھی اس کو میری کہتے ہیں بھتیجی ہے, اس کے جاننے والے تھے 1-2 افسر وغیرہ, ان سے میں نے کروایا تب جا کے تو پرچہ کاٹا ہے. بیٹا بڑی مشکلوں سے کاٹا ہے ان کو. حالت دیکھ لیں کہ FIR جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے کاٹی جا رہی ہے. پولیس جو ہے وہ محافظ ہے اس عوام کی, یہ کامن سٹیزنز ہیں. کے دل میں کیا بیتی یہ نہیں جانتے ہیں, نہ مجھے دن کا ہوش نہ رات کا ہوش نہ کھانے کا. میری بچی پتی کی نام سے ہوگی, اسے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا, اپنی کس طریقے کی ہوگی, وہ اتنی سردی ہوگی اسے کپڑے بھی گرم نہیں پہنے. یہ آپ ساری عوام دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ہیش ٹیگ کو آپ چلائیں, ٹویٹر, فیس بک, انسٹا, ہر جگہ پہ ریلیز اقصیٰ کے نام سے یہ ٹویٹر چلائیں اور ٹیگ کریں IG پنجاب کو, CCPO لاہور کو, DPOز کو, سب کو ٹیگ کریں. اور ہمیں 24 آورز میں رزلٹ چاہیے. اگر یہ رزلٹ نہیں دیتے اور اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ اسی طرح سوئے رہتے ہیں تو پھر ہم مارچ کریں گے, پھر ہم نکلیں گے, پھر ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے اور ریلیز اقصیٰ کے لیے ہم پھر دوبارہ آواز اٹھائیں گے. اور ہمیں یہ بچی ماں کے پاس چاہیے, اس طرح کی بچی. اور سب سے جو دکھ کی بات ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے, وہ بیچاری مینٹلی ڈسیبل ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا پتہ بتانا ہے, اپنا نام بتانا ہے, اپنا گھر بتانا ہے, وہ کچھ نہیں جانتی. اس کی زندگی کے ساتھ کیسے کیسے کھیلا جا رہا ہوگا. خدا نہ خواستہ سب سے پہلے اس کو ریکور کریں, ریکور کرنے کے بعد ان لوگوں کو نست و نبود کریں جو ایسے واردات کر رہے ہیں, ایسے گینگز بنے ہوئے ہیں. آپ پولیس ہو, آپ کے پاس ہمارے ٹیکسز سے سارا کچھ, ہم کامن پبلک ہیں, آپ ہمارے لیے بیٹھے ہو آفیسز میں, آپ ہماری زندگیوں کی تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. اگر ہمیں کوئی ڈیمیج کرتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں وہ ریکور کرنا یا ہمارے لیے ہماری زندگی کو سیف کرنا, ہماری جان کا تحفظ کرنا, یہ آپ کا حق ہے. ماں جی آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پبلک کے لیے کوئی ریکویسٹ کر دیں. میں نے ریکویسٹ کر دی ہے, آپ بھی کر دیں, بڑے آفیسرز کے لیے بھی کر دیں. خدا کا واسطہ, تمہیں اللہ رسول کا واسطہ, میری معصوم بچی میں ساری زندگی دعائیں دوں گی, سب کو ساری زندگی دعائیں دوں گی. میری بچی کے دلوا دو مجھے, بس آپ لوگ سب سے میری گزارش ہے, یہی گزارش کہ خدا کا واسطہ ہے, تمہیں رسول کا واسطہ, میری معصوم بچی کی نانوں میں ہوگی, مجھے دلا دو. مجھے نہیں پتا تھا کہ لاہور میں ایسے ہوتا, میں کبھی بھی نہ آتی. ہمارا تو کوئی جاننے والا بھی زیادہ نہیں تھا کہ ہم گھومتے پھرتے. مہمان نوازی کی گئی ہے جی, ملتان سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی گئی ہے, اس طرح کی جاتی ہے. اب لاہوریوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہر کا نام خراب ہوا ہے جو, اب آپ لوگ ہی اپنے آفیسرز, جو بڑے آفیسرز آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپروچ کرنا.
پتا چلے کہ ساری عوام ان کے آفس کے باہر کھڑی ہوئی ہے, ان کو پتا ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے. لاہور میں یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. اب آپ اپنے سٹی اور ایک ماں کے آنسوؤں کے لیے, ایک بیٹی کے لیے, اور ماں اور بیٹی کے لیے آپ اب لڑیں گے. ہمارا کام تھا آواز بننا, ہم آواز بنے ہیں. اس کے بعد جہاں تک بھی جائیں گے ہم جائیں گے. جب تک یہ ریکوری نہیں کریں گے ہم ہر اس کونے تک جائیں گے جہاں سے ان کو ہم کھنگول سکیں. ہم ان کو کھنگولیں گے, اور ہمارا یہ میرا ایک بیٹے کا ایک ماں سے وعدہ ہے کہ جب تک یہ ریکوری نہیں ہوگی میں سکون کا سانس نہیں لوں گا. میں ریکوری کرا کے رہوں گا, اور میری ماں کی پاور بنیں گے آپ پبلک جو ہے. جتنا اس کو پریشر کریں گے, جتنا اس کو شیئر کریں گے, جتنا اس کو ہیش ٹیگ کو چلائیں گے, اتنا آپ کا فرض ہے. آپ اگر باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا پہ آواز بن جائیں. آپ کی آواز ہماری طاقت بن جائے گی, اور ہم ایک بیٹی کو ماں سے ملوا دیں گے. آج کی سٹوری میں اتنا ہی, لیکن یہ سٹوری ختم تب تک نہیں ہوگی جب تک ریلیز نہیں ہوگی اقصیٰ. جب تک ریلیز اقصیٰ ہوگی اس کی بھی اپڈیٹ ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن تب تک یہ جنگ اب جاری ہے. آپ بھی لڑو گے, ہم بھی لڑیں گے. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.